اسٹیرائڈ ایلوپیتھک میں استعمال ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. کیا اگر جملہ موترزہ نہ ہو جائے, کیا ڈاکٹر جاہل ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ اسٹیرائڈ اس مسئلے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ ایک مریض ہے جو اپنے دمے کے علاج کے لیے, جوڑوں کے درد کے علاج کے لیے اور کرونک امراض کے لیے ایک اسپیشلسٹ کے ساتھ 5 سال علاج کراتا رہا اور مریض ٹھیک نہیں ہوا. کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ اسٹیرائڈ استعمال نہیں کروانی چاہیے یا ہونے چاہیے, ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بالکل صحیح ہے. اچھا, اگر مریض آ کر کسی حکیم شدائی سے ٹھیک ہو جاتا ہے بالکل تو وہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ اسٹیرائڈ دیے ہیں. اگر مریض اسٹیرائڈ سے ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے, وہ دوائی تو آپ کی ہے جو آپ الزام لگا رہے ہیں حکیم سے. ایک پہلی بات تو یہ ایسا ہوتا ہے نہیں, ایسا نہیں ہے. اسٹیرائڈ 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک قدرتی ہوتے ہیں, ایک سنتھیٹک ہوتے ہیں. اچھا, اب قدرتی اسٹیرائڈ کالی مرچ ہے, اچھا, قدرتی طور پر اس میں اسٹیرائڈ موجود ہے. اچھا, ملٹھی ہے جو پان میں ہم کھاتے ہیں, 3 قسم کے اسٹیرائڈ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں, اسٹیرول, بیٹا اسٹیرول, اسٹگما اسٹیرول. واہ, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم بہت ساری چیزیں جو روزانہ استعمال کرتے ہیں اس میں اسٹیرائڈ ہوتے ہیں, ہوتی ہے قدرتی طور پہ, قدرتی, اور باڈی ہماری خود اسٹیرائڈ بناتی ہے. یہ ایک گالی بنا کر ایک جملہ دے دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو شاید کوئی نقصان دہ معاملات. اسے لائف سیونگ ڈرگز میں ڈکلیئر کیا جاتا ہے. ایک ایلوپیتھک میں جو سنتھیٹک اسٹیرائڈ یوز ہوتے ہیں, ایک ہماری ملٹھی میں یوز ہوتا ہے, سوما کلپا میں یوز ہوتا ہے, کالی مرچ میں یوز ہوتا ہے. اعتراض کیا ہے؟ دیکھیں, جب کوئی ہمارا ایک جملہ میں دے رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب کوئی دوا مرض سے مطابقت اختیار کر جائے تو شفا یقینی ہے. واہ, بڑی اچھی بات کیا. جب کوئی دوا مرض سے مطابقت اختیار کر جائے تو شفا یقینی ہے. ہاں, کیونکہ دیکھیے حکیم صاحب, جو ایلوپیتھی ہے جیسے اس میں جب ہم اینٹی بائیوٹک دے دیتے ہیں اس سے مریض کو فوری فائدہ تو ہو جاتا ہے, لیکن پتہ لگتا ہے کہ اس کے ریڈ بلڈ کارپسکلز ختم ہو گئے یا وائٹ سیلز اس کے ختم ہو گئے, یعنی اس کا الگ سے بھی ایک ریئیکشن ہوتا ہے. جبکہ آپ کے ہاں جو دوا دی جاتی ہے اس میں فردر بیماری کوئی نہیں پیدا ہوتی, اس سے ملٹیپل یہ نہیں ہوتا کہ ایک سے دوسری بیماری پیدا ہو گئی, ایک کو ہی وہ علاج کرتے ہیں. لیکن حکیم صاحب پرابلم پتہ ہے کیا ہے, چاہے وہ یونانی ہو یا دوسری ہو, مسئلہ یہ ہے کہ جو کویکس بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس طرح کے جعلی حکیم بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے اس دونوں شعبوں کو بہت بدنام کیا ہے. اور ان کی مطلب اس پہ کوئی, اگر آپ نیشنل جو کونسل کا آپ چیئرمین ہیں, اس کے صدر ہیں, اس پہ کوئی ہونا چاہیے کہ جعلی اطباء نے جو ایک مصیبت ڈالی ہوئی ہے, اور وہ بابے بیٹھے ہوئے ہیں, سنیاسی بابے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ایک اشتہار دیکھا جی, 80 سالہ سنیاسی بابا, اندھا یعنی نابینا, اس نے کرونا کا علاج تیار کر دیا. اب بتائیے. اچھا, اب یہ اس لیے ممکن نہیں رہا. اب 2000 جو ہے نا 10 کے بعد پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اور 4 صوبوں میں ہیلتھ کیئر کمیشن بن چکے ہیں. اچھا, اسلام آباد میں ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی بن چکی ہے. اچھا, جو کہ میں ان کی ٹیک کا ممبر بھی ہوں, ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی کا. اچھا, اور یہ انفورسمنٹ چلے گی ہیلتھ کیئر کمیشن کے پاس. اچھا, یہ بنایا ہی کوائکٹی کو ختم کرنے کے لیے ادارہ. اب ہوا یہ, اب آپ نا کچھ عرصے سے, آپ چونکہ ریڈیو سے وابستہ بھی رہے ہیں, یہ ان سنیاسی بابوں کے اشتہارات چلا کرتے تھے, اب نہیں چلتے. اب غور کیجئے گا, نہ کسی ٹی وی پہ, امن کی اب اخبار میں بھی اشتہار آنا, ہمارے ریڈیو میں بہت چلتے تھے, اور بالکل وہ ناجائز لوگ, اور وہ ریگولر چلاتے تھے, بالکل غلط تھے. اچھا, وہ ریگولر پروگرام کرتے تھے. اب نہیں ہوتا, نہیں ہو رہا, بالکل. اب اس کے لیے ایک اتھارٹی بن گئی ہے ڈریپ کے اندر. اب کوئی اشتہار آپ نے چلانا ہے نا, اس کی پہلے منظوری لینی ہے آپ نے, اور اس کے اندر آپ اس جو منظوری دیں گے اس سے کوئی کلیم نہیں کر سکتے کہ نا یہ مرض جو ٹھیک نہیں ہو سکتا اور یہ ٹھیک ہو رہا ہے, یہ کلیم نہیں کر سکتے آپ. اب وہاں پہ کلیم گنجے پن کا علاج کا نہیں کریں گے. اب وہاں پہ اب یہ نہیں کریں گے جناب کہ یہ ذیابیطس جڑ سے ختم. اگر یہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ثابت کرنا ہے پہلے, وہ آپ اس کے پروف دیں گے تو ڈریپ اشتہار کی منظوری دے گا, ورنہ نہیں دے گا. بالکل, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اب چیزیں بدل رہی ہیں. ایلوپیتھک میں ایک اندازہ تھا کہ تقریباً پنجاب میں 3.5 لاکھ ایلوپیتھک کویک موجود تھے. بالکل ہیں, بالکل, ڈسپینسر, کمپاؤنڈر اور سارے ٹیکے لگانے والے. بالکل, بالکل.